ہمیں جہاں پہ مذہب کی بات نظر آ جاتی ہے ہم فوراً سے پکڑ لیتے ہیں کہ اس کو نہ جانے دینا. اپنے کردار کشی نہیں کرتے. ہمارے وہ جون ایریا نے کہا تھا بولتے کیوں نہیں میرے حق میں ابلے پڑ گئے کیا زبان پہ. کیمرہ آن ہے بتا تو دیکھیں. تو کیا ان کے بارے میں بولتے ہوئے آبلے پڑتے ہیں زبان پہ؟ یہ سوشل میڈیا والوں کو, یہ پرنٹ میڈیا والوں کو, یہ جو میڈیا والے کیوں نہیں بتاتے؟ یہ جو پچھلے دنوں واقعہ ہوا ہے لاہور گرامر اسکول کا جس میں وہ بچیوں نے کہا کہ ابھی ہماری تصویریں لیک ہوئی ہیں اور ہماری جو ہے وہ ٹیچرز ہمیں ہراس کرتے ہیں. کدھر گئی عوام ساری؟ کدھر گئے وہ لوگ سارے جو یہاں پہ بیٹھے تھے, جو لبرل تھے, جو فیمنسٹ موومنٹ چلا رہے تھے, جو لبرلزم کا نعرہ لگا رہے تھے, جو میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگا رہے تھے؟ ان لڑکوں کی وہ لوگوں کی زبان پہ آبلے پڑ گئے. آپ کیوں نہیں بولتے؟ آپ کیوں نہیں کہتے کہ اس تعلیمی نظام کو بند کیا جائے؟ بھائی یہ کیپٹلزم ہے, بھائی یہ سیکولرزم ہے, اس کو بند کیا جائے. یہ لبرل ہونے کے نام پہ سیکچوئل ہراسر بن گئے. وہاں پہ تو ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا, وہاں پہ تو ہم پرسنل میٹر کہتے ہیں. لیکن کسی مدرسے کے اندر ہمیں کوئی واقعہ نظر آ جائے پھر ہمارا دیکھیں کیسے جوش جاگتا, پھر دیکھیں ہمارے اندر کیسے شعور کی جو ہیں وہ کھڑکیاں کھلتی ہیں, ہمیں کیسے نظر آتا سب کچھ. ہم لوگ منافق لوگ ہیں, ہم لوگ دوگلے لوگ ہیں. ہم لوگ جہاں پہ دیکھتے ہیں نا کہ کسی کے پاس اختیار کم ہے, کسی کے پاس دولت اور طاقت کم ہے, ہم چڑھائی کر دیتے ہیں اس پہ. اور جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کسی کے پاس دولت اور طاقت زیادہ ہے وہاں پہ ہم پھر فوراً ڈپلومیٹک ہو کے نہیں بالکل یہ پرسنل میٹر ہے. دیکھیں یہ تو ایک چیز کا پرسنل ہے, یہ دیکھیں کچھ ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ کیا ہو سکتا ہے انہیں کے قصور ہو سکتا ہے یہ ہو. تو مدرسوں میں ہم لوگ یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ ہو سکتا ہے ایک مولوی خراب ہو سارے نہ ہو سکتا ہے ایک مولوی نے اگر گناہ کر دیا ہے تو سارے ایسے نہیں ہوں گے. استاد جو روحانی باپ روح کی تذلیل کر رہا ہو, جو تصویریں سینڈ کر رہا ہو, استاد آپ روح نہیں کانپتی یہ بات سن کے کہ استاد اپنے طالب علم کی ننگی تصویریں لگا رہا ہے؟ ہمارے رب نے, ہمارے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی بھیجی وہ کون سی تھی؟ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. تو پڑھائی کی تو اتنی تعلیم کی اہمیت تھی, تو وہ تعلیم کی اہمیت ہمارے معاشرے میں تو ایک کاروبار بزنس بن گئی. مطلب کہ وہ جو ایک ٹیچر کی قدر تھی, وہ جو ایک روحانی باپ کی قدر تھی, وہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ٹیچر کیا ہے. ٹیچر ہو تو ہمیں پتا ہو. ہمارے پاس تو بزنس ہے کہ پرائیویٹ سکولز میں آج کل جو ہے نا ڈے بڑے منائے جاتے ہیں. آج ہم جو ہے وہ ٹورزم ڈے ہے, آج فلانا ڈے ہے, آج فلانا ڈے. کیا کہ اگر تو روز پڑھائیں گے تو ماں باپ سے پیسہ کیسے کھینچیں گے؟ وہ چیز جو ہونی چاہیے بزنس وہ کہاں سے آئے گا؟ پھر انہوں نے یہ بہانے رکھے ہوئے, پھر ایسے دن منا کے نا تو وہ ماں باپ سے جتنا وصول کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. مطلب کہ مجھے تو لگتا ہے کہ کل کلام کوئی ایسا وقت بھی آ جائے گا کہ اسکول والے کہیں گے کہ آپ کے بچے کی جو ہے نا سائیکولوجیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ کے لیے آپ جداد کا آدھا حصہ بھی ہمارے اسکول میں رکھوا دیں تاکہ بچہ جو ہے نا وہ مینٹلی ریلیکس رہے, اسے پتا ہو کہ میرے پاس فیوچر سیکورٹی ہے. ظاہر بات ایسے تو نہیں نا کہیں گے کہ ہمیں آدھا حصہ جداد میں سے دے دو. اس کے لیے بھی ایک بہت بڑی فلم بنائیں گے. اس فلم کے اندر پھر انہوں مختلف فینسی لفظ استعمال کریں گے. بہت زیادہ ضرورت ہے سائیکو سوشل کاؤنسلنگ کی آپ کے بچے کو, اور اس کی فیوچر سیکورٹی بہت ضروری ہے. آپ تو جانتے ہیں نا, تو آپ ایسا کریں اپنی جداد کے کاغذات بھی ہمارے اسکول میں رکھوا دیں. ابھی ان کا بس نہیں چلتا, وہ شروع تو یہاں سے بھی وہ یہ بھی چھوڑے نا. یہ تعلیم کون سی ہے بھائی؟ یہ وہ والی تعلیم ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ علم حاصل کرو چاہے چین بھی جانا پڑے. چین میں یہ والی دن بنانے سیکھنے جانا تھا کہ مڈ ڈے کون سا, اور پرپل ڈے کون سا, اور بلو ڈے کون سا, اور فلانا ڈے کون سا. یہ والا وہ علم نہیں تھا. وہ علم تھا جو ہمیں جہالت سے نکالے, جو ہم ابھی تک نہیں نکلے. پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کے مفہوم ہے کہ قبر تک علم حاصل کرو. اب ماں کی گود سے لے کے قبر تک علم حاصل کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ بیکن ہاؤس کو شکر ہے یہ ابھی بات پتہ نہیں چلی. ان مہنگے اسکولوں کو پتہ چل گئی تو انہوں نے کہنا کہ آپ اپنے بچے کے بڑھاپے تک کی فیس جمع کرا دیں تاکہ یہ مرے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے مرنے تک ہم ساری اس کی فیس جو ہے وہ لے لیں. اس کی زندگی میں جو کمائے گا اس کا شیئر بھی ہمیں دے دیں. یہ تو ابھی انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے اسلام میں تو قبر تک علم حاصل کرنے کو کہا گیا. وہ انہیں آج یہ پتہ چل جائے تو یہ دیکھنا کل ہی یہ کوئی پرپوزل نکالتے, ماں باپ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ بلائیں گے اور اس میں کہیں گے کہ بھئی آپ کے بچے کو مرنے تک ہم تعلیم دینا چاہتے ہیں. یہ تو آپ 16 سالوں کے بعد تو پھر ہمارا بزنس بند ہو جائے گا, آپ کا بچہ نکل جائے گا, پھر ہم فیس کہاں سے ماٹیں گے. تو وہ یہ والا علم نہیں تھا. ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا علم ہمیں کہا تھا کہ جا کے حاصل کرو. وہ آپ کو واقعہ تو یاد ہی ہوگا کہ جب فتح مکہ کے موقع پہ جو قیدی غلام تھے ان کو کہا گیا کہ آپ 10 لوگوں کو پڑھائیں اور آپ کو رہا کر دیا جائے گا. آزادی کی قیمت تعلیم کے ساتھ جوڑ دی. مطلب کہ آپ کو یہ تو نہیں کہا گیا کہ آپ اتنا زیادہ مالے غنیمت جتنا بھی ہے وہ استادوں کو دے دیں. اس وقت یہ
स्कूल उस वक्त के खुले होते ना तो इन्होंने कहना था कि जी ये माले गनीमत जितना भी है ना ये बच्चों की सोशल सिक्योरिटी के लिए हमें दे दें, ये हम अपने पास रख लेते हैं, बच्चों का माला तालीम देने। इन्होंने फिर भी माले गनीमत ले लेना था, तालीम नहीं देनी थी। अब मुझे समझ नहीं आती कि एक तो माँ बाप बेचारों ने जान तोड़ के, जान मार के, फाके करके, पैसे इकट्ठे करके बच्चे को स्कूल में दाखिल करा दिया। 10 साल मैट्रिक तक वो इंतजार कर रहे हैं कि ये कोई 20 दिन तो एक हफ्ते में मनाता है, पता नहीं किस किस चीज़ के ये दिन मनाता है। तो ये तो पता नहीं 10वीं के बाद निकलेगा तो ये क्या अफलातून चीज़ बन के निकलेगा। तो वो तो अफलातून बन के नहीं निकलता, वो तो या रेपिस्ट बन के निकलता है, या वो सेक्सुअल हरेसर बन के निकलता है, या वो ड्रग एडिक्टेड बन के निकलता है। कितनी यूनिवर्सिटीज़ में चले, मैं आपको सारला जाके दिखाती हूँ, वहाँ पे नशा लड़कियाँ और लड़के मिल के कर रहे हैं। वो जो कौम की माँ थी, वो जो माँ जिसके बारे में कहा गया था कि आप मुझे अच्छी माएँ दें, मैं आपको अच्छी कौम देता हूँ, वो माँ तो आज नशे पे लगी हुई है, वो तो आइस पी रही है। वो बाप, वो जो जन्नत का दरवाज़ा बाप है मुस्तकबिल का, वो लड़का जिसने बाप बनना है, वो लड़का जिसने आने वाली नस्ल को संवारना है, वो तो नशे पे लगा हुआ है। इल्म की अहमियत तो हमारे मज़हब ने इतनी ज़्यादा बताई है, ठीक है ना। और उस इल्म की अहमियत को लेके हमने बीकन हाउस बना दिया, हमने दारे अरकम बना दिया, हमने सिटी स्कूल बना दिया, लेकिन हमने वो चीज़ नहीं बनाई जो बननी चाहिए थी। हमें वो वाले स्कूल बनाने चाहिए थे जहाँ पे हुकूमत ने भैंसें ना बांधी होती, जहाँ पे स्टूडेंट आते, क्योंकि रियासत की जिम्मेदारी है तालीम देना। और रियासत ने जो हमें स्कूल बना के दिए हैं उनमें या तो टीचर ही नहीं आते, ठीक है, और अगर टीचर आते हैं तो वो अपने बच्चों को अपने घर का काम करवाते हैं। आपको किसी गांव में तो नहीं ना वो सिटी स्कूल, सिटी ग्रामर और दारे अरकम और बीकन हाउस और फलानी कौन सा हाउस और कौन कौन से ये एलीटों के जो स्कूल हैं, ये आपको गांव कस्बे में तो नजर नहीं आएंगे। गांव कस्बे में आपको सरकारी टीचर नजर आएगा। सरकारी टीचर का इमेज क्या है मुझे बताएं आप। एक रूहानी बाप गांव में भी बैठा हुआ है ना, हमारा जो एक कस्बे है इतने ज्यादा, वहां पे भी एक रूहानी बाप बैठा है जिसकी हम बात नहीं करते। हमने वो जहाँ पे रूहानी बाप ने हमें सबक सिखाना था, जहाँ पे हमें तालीम देनी थी, वहां तो हुकूमत की उन स्कूलों में भैंसें बंधी हुई हैं। चलें सिंध में लेके जाऊँ आपको, जहाँ पे भुट्टो जिंदा अभी तक, वहां पे भैंसें उन्होंने बांधी हुई हैं। तो हमारे पास तो रियासत की तो दिलचस्पी है ही नहीं तालीम में। आप अगर ये कहना कि ये रियासत की जिम्मेदारी है, बेशक ये रियासत की जिम्मेदारी है, लेकिन रियासत की दिलचस्पी नहीं है इसमें। रियासत की दिलचस्पी आपको नजर बजट देख के नजर आ जाएगी। आप तालीमी बजट देखें, आपको नजर आ जाएगा कि कितना तालीम को जरूरी समझती है हमारी रियासत इंसानों की। और जब हमारे पास तालीम ही नहीं है तो हमारे पास कोई जिंदगी का मकसद नहीं है। और जब हमारे पास कोई जिंदगी का मकसद नहीं है तो फिर यही होना है जो सोसाइटी में हो रहा है।